اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب حج درس نمبر 269 میں میقات سے پہلے احرام باندھنے کا حکم ذکر کیا جائے گا۔ میقات کے بارے میں پہلے کچھ بات گزر چکی ہے اور اس درس میں میقات سے پہلے احرام باندھنے کے حکم کی تحقیق مزید پیش کی جائے گی۔ رجب کے عمرہ کے رہ جانے کے خوف کی صورت میں میقات سے پہلے احرام باندھنے کا حکم ذکر ہوگا۔ متعلقہ فروعات اور مسائل بیان ہوں گے، فقہی نظریات کا جائزہ اور ان کی ادلہ بھی بیان کی جائیں گی۔ میقات سے پہلے جواز احرام کی صورت میں اعادہ کا حکم، عبارت کی تطبیق اور تشریح بھی پیش کی جائے گی۔ جیسا کہ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ شریعت مقدسہ میں میقات معین کیے گئے ہیں جہاں سے احرام باندھا جاتا ہے۔ اب واضح سی بات ہے کہ شریعت نے ان جگہوں کو احرام کے لیے معین کیا ہے۔ اگر انسان اس سے پہلے یا بعد میں احرام باندھے تو یہ کافی نہیں ہونا چاہیے، لیکن بعض صورتوں میں میقات سے پہلے احرام باندھنے کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ ایک مورد پہلے گزر چکا ہے، یہاں پر دوسرا مورد بیان کریں گے۔ میقات سے پہلے احرام باندھنے کے جائز ہونے کا دوسرا مورد یہ ہے کہ جو شخص ماہ رجب میں عمرہ مفردہ انجام دینا چاہتا ہے تاکہ اس کے عظیم ثواب کو درک کر لے، اور ادھر سے اس کو خطرہ ہے کہ اگر صبر کرے تاکہ میقات تک پہنچ جائے اور وہاں سے احرام باندھے تو ماہ رجب گزر جائے گا اور اس کا ماہ رجب میں جو عمرہ ہے وہ درک نہیں ہوگا، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ میقات سے پہلے ماہ رجب کو درک کرنے کے لیے احرام باندھ لے تاکہ رجب کے عمرے کا ثواب عظیم اس کو حاصل ہو جائے۔ اور ماہ رجب کے عمرے کا ثواب ایک حج کے برابر ہے۔ یہ ثواب ماہ رجب میں میقات سے پہلے احرام باندھ کر حاصل کیا جا سکتا ہے، تو اس کا احرام عمرے کا رجب میں حساب ہوگا، اگرچہ باقی جو اعمال عمرہ ہے وہ ماہ شعبان میں انجام پائیں گے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ وہ میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا ہے، تو اس میں چاہیے کہ اس کا احرام اس جگہ ہو کہ جو ماہ رجب کے بالکل آخری وقت کے قریب ہو۔ اس بنیاد پر اگر وہ ماہ رجب کے درمیان میں اپنے شہر سے چلے اور وہ ڈرتا ہے کہ میقات تک پہنچنے سے پہلے ماہ رجب گزر جائے گا، تو اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ اپنے شہر سے ہی احرام باندھ لے، بلکہ صبر کرے اور آخری جگہ کے جہاں پر ماہ رجب کے نکلنے کا ڈر ہو وہاں سے احرام باندھ لے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں اور متعلقہ مسائل کو بھی ذکر کریں گے۔ فرمایا وَلَوْ خَافَ مُرِيدُ الْاِعْتِمَارِ فِي رَجَبٍ تَقَضِّيهِ جَازَ لَهُ الْإِحْرَامُ قَبْلَ الْمِيقَاتِ أَيْضًا لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْاِعْتِمَارِ فِي رَجَبٍ الَّذِي يَلِي الْحَجَّ فِي الْفَضْلِ وَتَحْصُلُ بِالْإِهْلَالِ فِيهِ وَإِنْ وَقَعَتْ الْأَفْعَالُ فِي غَيْرِهِ۔ دوسرا مورد کہ جہاں پر احرام میقات سے پہلے باندھنا جائز ہے، یہ مورد ہے کہ اگر رجب میں عمرے کا ارادہ رکھنے والا خوف رکھتا ہو، تقضی ہے کہ اگر میں انتظار کرتا رہا میقات تک پہنچنے کی تو رجب گزر جائے گا، خوف تقضی ہے، اسے خوف ہے اس کے ختم ہو جانے کا، ماہ رجب کے گزر جانے کا خوف ہے، حالانکہ وہ ارادہ کر چکا ہے کہ رجب میں عمرہ وہ کر لیتا۔ جاز لہ الاحرام قبل المیقات ایضا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھے۔ ایضا یعنی پہلے ایک مورد
منت کی صورت میں وہ میقات سے پہلے احرام باندھ سکتا تھا۔ دوسرا مورد ہے کہ اگر اسے ماہ رجب کے عمرے کی فضیلت حاصل کرنی ہے اور اس کے گزر جانے کا خوف ہے تو احرام میقات سے پہلے باندھ سکتا ہے۔ لِيُدْرِكَ فَضِيلَةَ الْاِعْتِمَارِ فِي رَجَب، اس کو کیوں اجازت دی گئی ہے کہ وہ رجب کے گزرنے سے پہلے اور میقات پر پہنچنے سے پہلے وہ باندھ لے احرام، تاکہ وہ رجب کے عمرہ کی فضیلت کو درک کر سکے۔ الذی یلی الحج فی الفضل، اور رجب میں عمرے کی فضیلت حج کی فضیلت کے بعد ہے، یعنی قریب قریب ہے۔ وَتَحْصُلُ بِالْإِحْلَالِ فِيهِ، اور رجب کے عمرے کی فضیلت حاصل ہو جائے گی جب اس ماہ رجب میں وہ احرام باندھ لے۔ وَإِنْ وَقَعَتْ الْأَفْعَالُ فِي غَيْرِهِ، اگرچہ کہ عمرے کے باقی افعال دوسرے مہینے میں انجام پائیں گے، کیونکہ ماہ رجب تو گزرنے والا ہے، اس کے آخر میں اس نے میقات سے پہلے احرام باندھا ہے، پھر تو ماہ شعبان شروع ہو جائے گا اور باقی افعال عمرہ ماہ شعبان میں واقع ہوں گے۔ وَلِيَكُنِ الْإِحْرَامُ فِي آخِرِ جُزْءٍ مِّن رَجَبٍ تَقْرِيبًا لَا تَحْقِيقًا، اور سزاوار ہے کہ احرام ماہ رجب کے آخری جز میں ہو، تقریبی یعنی تقریباً وہ ایسے وقت میں احرام باندھے کہ ماہ رجب بالکل گزرنے والا ہو، لا تحقیقاً، لیکن بالکل سائنسی اعتبار سے اور بہت ہی جناب علی ضرب تقسیم ریاضی کے اعتبار سے ایسے وہ احرام باندھے اور ادھر سے رجب ختم ہو جائے، اس طرح کے دقت مراد نہیں ہے۔ تقریباً وہ کوشش کرے کہ رجب کے آخر میں اس کا احرام قرار پائے۔ وَلَا يَجِبُ إِعَادَتُهُ فِيهِ فِي الْمَوْضِعَيْنِ فِي أَصَحِّ الْقَوْلَيْنِ لِلْامْتِثَالِ الْمُقْتَضِي لِلْإِجْزَاءِ، نعم يُسْتَحَبُّ خُرُوجًا مِنْ خِلَافِ مَنْ أَوْجَبَهَا۔ میقات سے پہلے دو مورد میں احرام باندھنا جائز ہو گیا، ایک تو اگر اس نے نذر اور منت کی ہے، عہد و پیمان الہی یا قسم کھائی ہوئی ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھے، تو اس میں اگرچہ دو قول تھے لیکن صحیح تر قول تھا کہ پہلے وہ احرام باندھ سکتا ہے۔ دوسرا یہ مورد ہو گیا کہ عمرہ رجب کو حاصل کرنے کے لیے وہ جب خوف ہو کہ میقات تک پہنچنے سے پہلے وہ مہینہ ختم ہو جائے گا تو وہ پہلے احرام باندھ سکتا ہے۔ تو ان دو مورد میں واجب نہیں ہے کہ وہ میقات پر پہنچ کر دوبارہ احرام باندھے، یہ بھی صحیح تر قولین کی بنیاد پر ہے، چونکہ نظر میں واجب ہے کہ میقات سے پہلے احرام باندھے، اور عمرہ رجب میں بھی میقات سے پہلے اس کے لیے احرام باندھنا مستحب ہے۔ تو جب وہ اپنا احرام باندھ چکا ہے تو یہی کافی ہوگا، دوبارہ جب احرام کے مقام پر پہنچے گا تو اس کو اعادہ ضروری نہیں ہے۔ جب اس نے اپنے واجب امر یا مستحب امر کا امتثال کر لیا تو علم اصول فقہ کے تحت جو بحث اجزاء میں ہوتی ہے غیر مستقلات عقلیہ میں کہ امتثال امر اس کے اجزاء کا تقاضا کرتا ہے، تو بس وہی احرام کافی ہوگا اور اس کو دوبارہ باندھنا ضروری نہیں ہے۔ ہاں اس کو دوبارہ باندھنا مستحب ہو سکتا ہے اس فقیہ کے فتوے کے اختلاف سے بچنے کے لیے کہ جو اس کو واجب قرار دیتے ہیں، چونکہ صحیح تر قول کی بنیاد پر وہ کافی ہے اور تکرار واجب نہیں ہے، لیکن دوسرا قول جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دوبارہ باندھنا واجب ہے، تو اس کے اختلاف سے بچنے کے لیے مستحب ہے کہ دوبارہ باندھے۔ عبارت کو دیکھتے ہیں، فرمایا واجب نہیں ہے احرام کو دوبارہ باندھنا میقات میں ان دونوں مقام پر، ناظر کی صورت میں بھی اور
اس عمرہ رجب کے مورد میں بھی صحیح تر قولین، یعنی دو قول ہیں اگرچہ اس میں اختلاف ہے، لیکن صحیح تر قول کی بنیاد پر دوبارہ باندھنا واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی دلیل للامتثال ہے، چونکہ اس نے ناظر کی صورت میں واجب امر کا امتثال اور اطاعت کی ہے، اور عمرہ رجب کے مورد میں مستحب امر کی امتثال اور اطاعت کی ہے۔ امتثال المقتضی للاجزاء، وہ اجزاء کا تقاضا کرتا ہے۔ جب انسان اپنی نماز کو پڑھتا ہے تو اس کا امر ساقط ہو جاتا ہے، وہ نماز کافی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اس نے جب اپنے امر کا امتثال کیا تو وہ ساقط ہوگی، امر کافی ہو گیا، دوبارہ اس کو انجام دینا واجب نہیں۔ ہاں تو صاحب ہے اس عنوان سے کہ اس فتوے کی مخالفت نہ ہو جس نے اس کو دوبارہ باندھنا واجب قرار دیا ہے۔ یہاں تک نظر کی ہو میقات سے پہلے احرام باندھنے کی تو اس کی دلیلیں صحیح و سند روایات اور علماء کے نظریات پہلے بیان ہو چکے ہیں۔ اس دوسرے مورد کی کہ جب عمرہ رجب کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے نکل جانے کا خوف ہے تو میقات سے پہلے ہی احرام باندھ لینا جائز ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ ایک تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، تمام فقہائے شیعہ امامیہ اس کے قائل ہیں، اور روایات اہل بیت بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح معاویہ بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہیں، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لیس ینبغی ان یحرم قبل الوقت الذي وقته رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الا ان يخاف فوت الشہر فی العمرۃ۔ میقات سے پہلے احرام باندھنا سزاوار نہیں ہے، جو رسول اکرم نے میقات معین کی ہے ادھر سے احرام باندھنا چاہیے، مگر یہ کہ اسے عمرہ مفردہ میں ماہ رجب کے رہ جانے کا خوف ہو تو پھر اس کے آخر میں احرام باندھ لے، ولو میقات سے پہلے ہو۔ وسائل شیعہ باب 12 ابواب المواقیت حدیث اول۔ مبسطہ اسحاق بن عمار صاباتی جلیل القدر سے کا راوی ہے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، یعنی رجل یجیء معتمرا ینوی عمرۃ رجب فیدخل علیہ الہلال قبل ان یبلغ العقیق ایحرم قبل الوقت ویجعلها لرجب او یؤخر الاحرام الى العقیق ویجعلها لشعبان، قال يحرم قبل الوقت لرجب فإن لرجب فضلا وهو الذي نوى۔ اس شخص کے بارے میں جو عمرہ رجب کی نیت رکھتا ہے تو عقیق کے مقام پر پہنچنے سے پہلے ہلال شعبان کے داخل ہونے کا خطرہ ہے، کیا وہ میقات سے پہلے احرام باندھ لے اور رجب کا عمرہ قرار دے، یا احرام کو عقیق کے میقات تک مؤخر کرے اور عمرہ شعبان قرار دے؟ فرمایا وہ میقات سے پہلے رجب کا احرام باندھے، رجب کے عمرہ کی فضیلت ہے اور اسی کا وہ ارادہ رکھتا ہے تو اس کو درک کر سکتا ہے۔ یہ روایت بھی اسی باب میں ہے۔ اس بنیاد پر ضروری ہے کہ احرام کو آخر رجب تک مؤخر کرے، حتیٰ کہ اسے ماہ رجب کے ختم ہونے کا خوف ہو۔ اگر وہ میقات تک مؤخر کرے تو پھر آخر میں احرام باندھ لے میقات سے پہلے۔ اور اسی طرح واجب نہیں ہے اس کے لیے کہ جب میقات سے گزرے تو دوبارہ احرام باندھے، چونکہ روایات مطلق ہیں، اہل بیت نے دوبارہ احرام باندھنا میقات سے واجب قرار نہیں دیا۔ ہاں یہ جو شہید ثانی نے دلیل دی تھی اس کے تحت اگر دوبارہ وہ احرام باندھنا چاہتا ہے تو یہ احتیاط کا تقاضا ہے اور اس کو احتیاط مستحبی قرار دے سکتے ہیں۔ عمرہ رجب کے حوالے سے تو زیادہ اس میں اختلاف نہیں پایا جاتا، لیکن نظر و منت کی صورت میں جب وہ میقات سے پہلے احرام باندھتا ہے تو اس میں ابن ادریس ہلی اور علامہ ہلی اپنی مختلف اشیاء میں اس کو جائز قرار نہیں دیتے میقات سے پہلے باندھنے کو،
کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ نظر اور منت ہی باطل ہے جو شریعت کے تقاضوں کے خلاف ہے. شریعت نے میقات معین کیے ہیں وہاں سے احرام باندھا جائے تو یہ نظر کرتا ہے کہ اس سے پہلے میں احرام باندھتا ہوں تو یہ ٹھیک نہیں ہے نظر. تو ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے کہ چونکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو ادھر میقات سے ہی باندھنا واجب ہے تو اسے ان کے اختلاف سے بچنے کے لیے قرار دیا جا سکتا ہے کہ وہ دوبارہ بھی احرام میقات سے باندھ لے.